نہیں دیا۔ ہم اندور سے دہلی آنے لگے۔ عبد الرحمن مجھے اپنی بہن کے گھر لے گیا اور اس کا رویہ ٹرین میں ہی بدل گیا تھا، پر میں سمجھ نہیں پائی اور پھر میں نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ وہ بھی نو مسلم ہی تھا، صرف حضرت کے پیسوں کے لیے ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہ میری تقدیر تھی کہ عبد الرحمن نے مجھے کچھ وقت کھتولی میں رکھا اور پھر پاپا سے 2 لاکھ روپیہ مانگنے لگا۔ میں نے کہا کہ وہ حرام کی کمائی ہے، میں نہیں لینا چاہتی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کچھ دن کے لیے اندور چلی جا، میں جب تک کھتولی سے بلڈانا سامان ٹرانسفر کر لوں گا، جب تجھے بلا لوں گا۔ میں اندور پہنچی ہی تھی کہ انہوں نے فون پر مجھے الگ ہونے کی بات کر دی۔ میں بہت روئی، پاگلوں کی طرح آنن فانن دلی پہنچ گئی جہاں ہمارا گھر تھا۔ میں وہاں گئی تو مکان خالی تھا، وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں پھر حضرت کے پاس روتے ہوئے پہنچی تو حضرت نے اسے بلایا اور اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ مجھے دین کی تعلیم نہیں ہے، میں اسے نہیں رکھوں گا جب تک یہ مدرسے میں پڑھ کر نہ آ جائے۔ پھر مجھے میرٹھ کے مدرسے بھیجا گیا، میں وہاں 2 مہینے رہی، دل و جان سے پڑھائی کی۔ پھر مجھے وہ لینے آئے، مجھے اس نے کیرانہ کے اسلام نگر کی عائشہ مسجد کے پاس لے گیا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے ہی لائٹ آتی تھی، بنیادی سہولتوں کا فقدان تھا۔ میں نے وہاں بھی گزارا کر لیا، اس نے پھر بھی مجھے پریشان کرنا نہیں چھوڑا، مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بھی خوشی سے انہیں ایک ڈنڈا دیا اور جھاڑو کہ یہ لو، یہ مارو، مجھے اسلام لانے کی سزا دو۔ اس نے مجھے بہت مارا اور تیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ میں پاگل ہو گئی، رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ہی طلاق دی تھی۔ پھر میں جے پور عبدالعزیز بھائی کے یہاں چلی گئی اور میں ان کے ساتھ حضرت سے ملی۔ حضرت نے ہمارا نکاح دوبارہ کرا دیا اور کورٹ سے پیپر بھی بنوا دیا۔ پھر اس نے مجھے اندور بھجوا دیا اور کہا کہ میں یہاں مکان دیکھ لوں، جب تک تو وہی رہنا، میری ماں اور بہن تجھے لینے آئیں گے۔ پھر وہ آئے اور مجھے ان کے آبائی گاؤں لے گئے اور میرے لیے ساڑی لائے اور ہندو طریقے سے لے گئے۔ عبد الرحمن نے مجھے کہا کہ جب تک گھر کا انتظام نہیں ہوتا تجھے میرے گھر ہی رہنا ہوگا۔ وہاں مجھ سے ہر وہ اسلام مخالف امر کروایا گیا جسے میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بامر مجبوری تشدد کے ڈر سے مجھے کرنا پڑا۔ اس نے مجھے یہاں تک دھمکی دی کہ اگر تو کسی کو کچھ بتایا تو مجھے مجبوراً طلاق دینا پڑے گی۔ میں نے ڈر سے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یہاں سے جاتے وقت اس نے میرے پاپا سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کیا تھا۔ اس میں LED ٹی وی بھی تھا اور بہت سارے ساز و سامان تھے جو پاپا نے اسے دیے۔ وہ مجھے لے گئے۔ 7 دن بعد میرے پاپا کو ہارٹ اٹیک آیا۔ ہارٹ اٹیک بھی میری ہی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ 5ویں دن مجھے میری ساس اور میرے شوہر نے بہت مارا۔ میں وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، وہاں سب ہندو طریقے سے رہ رہے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی کوئی اسلامی کام ہوتا تھا۔ مجھے وہاں وہ لوگ ہندو بنا کر رکھے ہوئے تھے، اس لیے اس کی ماں اور اس کے بہن نے میرے پاپا کو فون کر کے کہا کہ میں اب بھی ان لوگوں سے بات کرتی ہوں جن کو ہم چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ اس بات پہ میں نے اپنے ابو کو فون کیا کہ پاپا یہ لوگ مجھے مارتے ہیں، اتنی ٹھنڈ میں 20 کے ڈنڈے سے اتنا مارتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ مجھے بچانے والا کوئی نہیں رہتا، کیونکہ پاپا مجھ سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سب سنا تو انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان کے بچنے کا 50% ہی چانس تھا۔ میں نے اپنے ابو کے یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ لوگ تانا دیتے کہ لینے کے وقت آ گئی تھی، لیکن جب باپ مرنے لگا تو نہیں آئی۔ لیکن ان ظالموں نے مجھے جانے نہیں دیا۔ 2 دن ہو گئے تھے، پاپا کو بیمار ہوئے، مجھے بہت مارتے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ویسے بھی یہاں نہ میری نماز ہوتی ہے نہ ہی میں قرآن پڑھ پاتی ہوں، مجھے جانے دو۔ اس وقت اس نے مجھے منہ سے 3 طلاق دے دی اور میں گھر آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابو کا بائی پاس سرجری ہونا تھا، میں اسٹیشن کے لیے نکل چکی تھی۔ ٹرین ٹھنڈ کی وجہ سے 15 گھنٹے لیٹ تھی۔ عبد الرحمن طلاق دینے کے بعد مجھے چھوڑنے آئے۔ ہم نظام الدین اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں تھے۔ وہ عبد الرحمن وہاں بہت رویا اور پچھتاتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھے دل سے طلاق نہیں دیا ہے، تو اب بھی میرے ساتھ رہ لے۔ میں نے انکار کر دیا کیونکہ ہمارا کورٹ سے طلاق نامہ بن چکا تھا۔ ابرار بھائی کی موجودگی میں پھر عبد الرحمن کہنے لگا کہ میں کیا کروں گا، حضرت نے پیسے واپس مانگے ہیں، میں کہاں سے دوں گا۔ اس نے کہا کہ تو مجھے یہ پیسے دے دے، میں تجھے فروری 2015 میں آ کے دے دوں گا۔ میں نے اسے 40,000 روپے دے دی اور وہ چلا گیا اور ایسا غائب ہوا کہ اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کا فون لگ رہا ہے اور نہ ہی کوئی خبر۔ اب مجھے معلوم پڑا کہ حضرت نے اسے کرناٹک جماعت میں بھیج دیا ہے۔ عبد الرحمن جو کہ نو مسلم ہے، جس سے میری شادی حضرت نے کرائی تھی، وہ حضرت کو دھوکہ میں رکھے ہوئے ہے۔ حضرت کے سامنے اس کے ماں باپ پیسوں کی لالچ میں اسلام کا ناٹک کرتے ہیں اور اپنے آبائی وطن میں ہندو ہی رہتے ہیں۔ بقول گیتا شرما بدلا ہوا نام، اس لڑکے کا پورا خاندان ہندو ہے اور ہندو کے بیچ میں ہی وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ حضرت نے اسے 2 لاکھ روپے دے دیے تھے دکان کرنے کے لیے، جسے اس نے اس رقم کو پراپرٹی کے کام میں لگا دیا اور ایک بھینس جو 75,000 میں لیا اسے اپنے بھائی کو دے دی، جس کا نام شیر سنگھ ہے۔ اس کے والد کا نام رام مہر سنگھ آزاد نگر آلام گاؤں تھانہ کڑالا ہے۔ اس نے حضرت کے دیے ہوئے پیسوں سے گھر میں بھینس رکھی اور اس کے گھر میں شمر سیول کروایا، جبکہ وہ ہندو خاندان کا بھلا کر رہا ہے۔ میرا تمام ساز و سامان اور حضرت نے 25,000 روپے دیے تھے، سبھی کو اس نے رکھ لیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟
है और मेरे घर से जो लेकर आए वो भी नहीं दिया। भाई राकम, इसके खानदान में ये 7 लोग हैं। अब्दुर्रहमान उर्फ दान सिंह पवार, जो कि मेरा शोहर था, वल्द राम मेहर सिंह है। माँ का नाम विरामती पवार है। भाई शेर सिंह और बहन कोमंत है और इनके बाप का मर्डर हो चुका है, जो कि इनके चचा ने कराया था। इनके पिताजी ने एक डकैत का साथ दिया जो कई मासूम लोगों का मर्डर किए हुए था। इसके सबसे बड़े भाई, जिसका नाम गुल्लू था, इसका मर्डर हो चुका है। इसके बहनोई का इसकी छोटी बहन से अफेयर चल रहा था। इन्होंने अपनी साली को पाने के लिए अपनी बीवी को मार दिया और इस अब्दुर्रहमान से छोटी बहन, जो कि 8-9 साल की थी, इसको इसके भाई ने डंडे से इतना मारा कि इसका पेट फट गया, जिससे इसकी मौत वाकई हो गई। इस लड़की का कहना है कि ये पूरा खानदान क्राइम माइंड है और हजरत ऐसे लोगों की अनजाने में सरपरस्ती कर रहे हैं। अगर हजरत अपने घर में किसी को रखते हैं तो इसका सब कुछ वो जान लें कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या करता है। अब्दुर्रहमान उर्फ दान सिंह शातराना जहन का मालिक है कि वो आगे किसी दूसरी लड़की को भी ढूंढेगा और इसका एहतसाल करेगा। इसने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि हजरत ने तुझे मुझसे बेच दिया है। मैंने आज तक वो बात हजरत को नहीं बताई। वो ऐसा इंसान है जो कमाना नहीं चाहता और कभी कमा भी नहीं सकता। वो मुझे कहता था कि मैं तेरे जैसे के लिए मैं मजदूरी करूंगा, इसे मदरसे की रोटी चाहिए बस बैठे बैठे, वरना 2,25,000 में कोई भी दुकान लेकर अपना गुजारा कर लेता। और मैं भी इसके साथ बदतर से बदतर दिन गुजारे हैं। वो कहता था कि कोई मुस्लिम लड़की से शादी करता तो मेरे साथ इसका घर परिवार होता। चलो, मेरा तो इस वक्त 3 महीने का ईमान था, वो तो 7 साल से मुस्लिम होने का नाटक कर रहा है और हजरत अब्बू जी को धोखे में रखा हुआ है। आखिरी बात, जब राकम ने इस लड़की से कहा कि आप हजरत से पूरी बात बताएं कि क्यों हजरत बड़े तौर पर ये काम अंजाम देते हैं, कई शादियां कराते हैं, इन्हें सभी का इल्म नहीं हो सकता कि कौन कहाँ है। जब इनके पास आप जाएंगे जब भी आपकी तकलीफ का अंदाजा होगा और आपकी परेशानी का इल्म होगा। उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं हजरत अब्बू जी को सभी मालूम है कि मेरा तलाक हो गया है, लेकिन हजरत अनजाने में इसका साथ दे रहे हैं। अब्बू जी को अब्दुर्रहमान के बैकग्राउंड का पता नहीं है। अब्बू जी को चाहिए कि वो इसकी खबर लें और ऐसे आदमी से होशियार रहें जो आपके मिशन को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं। इनका कहना था कि अगर हजरत बर वक्त इस पर कार्रवाई करते तो मैं आज यहाँ काफरों वाले माहौल में नहीं रहती, लेकिन मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। आज मैं एक हिंदू घर में रह रही हूँ जहाँ मैं ना नमाज पढ़ पा रही हूँ और ना ही कुछ इस्लामी काम। अगर हजरत मुझे किसी मदरसे में डाल देते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजार देती। काश कोई मसीहा मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से बचा ले। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मजीद ऐसी अखलाकी, मॉरल, इस्लामिक स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू डाइजेस्ट स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।